السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی مدینہ ثانی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، مدینہ ثانی کے عنوان کے تحت اس پروگرام کا بنیادی مقصد مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست کے مثالی نظام کے مملکت خود آزاد پاکستان میں نفاذ کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اسلام کے تصور ریاست پر تفصیلی گفتگو کی۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ اسی اسلامی تصور ریاست کے تحت حکومت کا کانسیپٹ یعنی گورننس، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تصور حکومت معاشرے کا ایک اہم جزو ہے، جو باقاعدہ حکومتی نظام کے بغیر معاشرے کی فلاح و بہبود تو دور کی بات، معاشرے کی سرے سے بقا بھی ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی زندگی میں کچھ آرام و سکون آنے کے ساتھ ہی ایک ایسا نظام حکومت تشکیل دیا جو ہمارے لیے صدیوں بعد بھی ایک آئیڈیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام سیاست اور طرز حکمرانی کی بنیاد دیانت و امانت، نظم و ضبط، قانون کی حکمرانی، بے لاگ عدل و انتصاب، سرکاری مناصب کے ذمہ دارانہ استعمال، احساس ذمہ داری، فرض شناسی کے اعلیٰ اصولوں پر استوار کی۔ یہی وہ عناصر ہیں جو کسی بھی فلاحی ریاست کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کا واحد منشا یہ تھا کہ اصل حکومت اور راج اللہ کا ہوگا، جیسا کہ حکم ربانی ہے سورہ الانعام میں کہ فیصلے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مدبر اور منتظم بھی تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے حلف الفضول ہو یا حجر اسود نصب کرنے کا واقعہ آپ کے سیاسی اور اجتماعی شعور اور تدبر کی بہترین مثال ہے۔ اگر ہجرت مدینہ کے بعد کا احوال کا جائزہ لیں تو ایک طرف تقریباً تہی دست مہاجرین اور دوسری طرف خاصے معقول انصار تھے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ معاشی عدم توازن کا تھا۔ انصار تو مکہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے آ جانے پر نہال تھے، لیکن مخالفین معاشی ابتری اور انتشار پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہی سازشوں کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں ہم آہنگی، یکجہتی اور استحکام کا بڑا مسئلہ اپنی سیاسی حکمت عملی سے بخوبی حل کیا۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مدینہ ثانی یعنی پاکستان میں حالات ناموافق بھی ہوں تو بہتری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو بطور نمونہ اپنایا جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی کی ایک اور اہم مثال میثاق مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں کوئی مرکزی نظام نہیں تھا۔ اس بے سمت نظام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور نان مسلمز کو میثاق مدینہ کے ذریعے خاص نقطے پر جمع کیا تاکہ ان کے ڈفرینسز جو ہیں وہ دور ہو سکیں اور مدینہ کے لوگ بالخصوص مشرکین مکہ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس مربوط نظام کے تحت چاہے داخلہ پالیسی کی تیاری ہو، اس کے نفاذ پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بطور حکمران اور سیاستدان اگلا مرحلہ شہری ریاست کو اندرونی خلفشار سے بچانے اور اسے استحکام بخشنے کا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبائل سے معاہدے کیے، ایگریمنٹس۔ اس سے ایک تو مخالفتوں کی کمی آئی، دوسرا یہ ہوا کہ جو شخص، قبیلہ یا گروہ مسلمان ہو وہ مدینہ یا مضافات مدینہ میں آ بسے تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی اور سیاسی حالات محفوظ ہوں۔ گویا عسکری استحکام معاشی استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ امور داخلہ میں ریاست کے استحکام کا بندوبست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی سے دشمن کی قوت کو توڑا۔ اس سلسلے میں آپ نے پہلی تدبیر یہ کی، مشرکین پر آپ نے معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے اقدامات کیے۔ اسی طرح اہل مکہ کے حلیفوں سے تعلقات استوار کر کے مشرکین کو سفارتی طور پر تنہا کیا، یعنی ڈپلومیٹک آئسولیشن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاہدوں پر نظر ڈالی تو آپ کی سیاست کلیتاً اس کا مؤثر اصول یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا جو سفارتی سرگرمی کا پیش خیمہ بنی اور بعد میں فتح مکہ پر منتج ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرونی استحکام کے بعد بیرون ملک دعوتی خطوط لکھے۔ یہ ڈپلومیٹک فرنٹ شروع ہوتا ہے۔ یہ کام تبلیغ کے لیے بھی تھا اور بیرونی ریاستوں میں ریاست مدینہ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش بھی تھی۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنا ایک خط سفیر کو دے کر روانہ کرتے اور مکتوب الیہ کے رد عمل کا انتظار کرتے، پھر اسی رسپانس کی روشنی میں اپنی اگلی اسٹریٹجی جو ہے اس کو ڈیولپ کرتے۔ ان سفیروں کے سلیکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اہلیت، شخصیت کے ساتھ زبان دانی، آرٹ آف کمیونیکیشن اور ایکسپریشن کی خوبیوں کا بھی خصوصی خیال رکھا۔ ناظرین، اس تمہید کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے کہ مدینہ ثانی آج کہاں کھڑا ہے، ہمارا تصور حکومت کس حد تک ریاست مدینہ سے مماثل ہے اور ہمیں مختلف مواضعوں پر کون سی رکاوٹیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اپنے معزز مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب پروفیسر محمد وقاص خان صاحب اور جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیے ڈاکٹر پروفیسر شہباز منج صاحب نے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب سے۔ شروع میں نے سورہ الانعام کی ایک ورس کوٹ کی تھی، ان الحکم الا للہ، جو حکم ہے صرف اللہ کا ہے، یعنی کمانڈمنٹس جو ہے ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کی ہے۔ پھر اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دیں، جو چیز دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ بتائیں ان دو آیات کی روشنی میں اسلامی طرز حکومت میں رولز آف گورننس کے کون سے پرنسپل سیٹ ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، دونوں آیتیں جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، عقل اس کی گواہی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں رسول کریم کی ذات گرامی اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا اور جو کچھ آپ کا عمل صادر ہوگا اور جس چیز کو دیکھ کر آپ اپنی رضامندی کا اظہار فرمائیں گے، وہ سارے کا سارا عمل خدا کا عمل کہلائے گا۔ اس بنیاد پر جب آپ ایک حکومت اور معاشرے کی تشکیل کرنا چاہیں، معاشرے کی تشکیل اور اس کے بعد ایک ریاست کی اور حکومت کی تشکیل، تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس کی بنیاد، جس کی اساس عدل پر ہے، انصاف پر ہے، انسانوں کے حقوق کے توازن، باہمی توازن پر ہے، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں ظلم کی نفی ہے۔ لہٰذا جب آپ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ الہی معاشرہ کہلائے گا جس معاشرے کے اندر اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہ چلے، اللہ کا حکم ہی آپ کی بنیاد ٹھہرے اور آپ کے کردار کے لیے سانچہ قرار پائے۔ اور وہ حکم چونکہ قرآن کریم کلیات پر مشتمل ہے، اس لیے قرآن کریم کی ان کلی قواعد اور اصولوں کی عملی شکل رسول کریم کی ذات اقدس اور آپ کا فعل اور آپ کا عمل ہے۔ بنابراین اب ہمارے لیے حجت کہلائے گی وہ چیز جو رسول کریم کی ذات انور میں، ذات اقدس میں ہم دیکھیں گے۔ اس بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے معاشرے کی بنیاد رکھی، جس طرح کی حکومت کی بنیاد رکھی، اور اس حکومت کے اندر جن جن اصولوں کو آپ نے پروموٹ کیا، جن چیزوں کی نفی کی، جن چیزوں سے روکا، جن چیزوں سے اپنی کراہیت کا اظہار فرمایا اور جن چیزوں سے اپنی دلچسپی اور محبت کا اظہار فرمایا، وہ سارے کا سارا دین کا اور اللہ کا حکم کہلائے گا۔ جی ناظرین، جیسے پروفیسر علامہ امین شہیدی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی اتھارٹی ایبسولوٹ ہے، حاکم مطلق ہے، اور اس نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتھارٹیز دی ہیں، چاہے وہ شارع علیہ السلام کے طور پہ یا شارح علیہ السلام، یعنی لا میکنگ اتھارٹیز بھی ہیں اور ایکسپلینیٹری اتھارٹیز بھی ہیں کہ آپ ریاست کا قانون کیسے تجویز کریں گے، جیسے میثاق مدینہ ہمارے سامنے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ایک مواخات ڈیکلیریشن ہوا، اس کے دو اسپیکٹ تھے، ایک تو برادرہڈ ہے انصار اور مہاجرین کے درمیان، ایک ہے سوشو اکنامک آرڈر جو ڈیولپ ہوا کہ اسٹیٹ کو کس طرح چلانا ہے، اکنامک پالیسی کیا ہوگی، مورل پالیسی کیا ہوگی، سوشل پالیسی کیا ہوگی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ وہ جو سوشو اکنامک آرڈر تھا اس پر روشنی ڈالیں، اور اس کی روشنی میں ہم پاکستان میں وہ سوشو اکنامک آرڈر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ بازی صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے نا، تو یہ ہجرت ہی دراصل اسلامی ریاست کے قیام کے لیے تھی، اور اس ہجرت سے پہلے
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے نبوت کے 13ویں سال، اور نبوت کے 11ویں سال سے آنے والی اسلامی ریاست کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین اتارنے شروع کر دیے تھے۔ پہلی صورت جو سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دے دیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ایک تو ہجرت کا اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو حکومت اور اقتدار ملے گا۔ دوسرا، اس صورت میں 2 رکوع نازل ہوئے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس میں 14 احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دراصل چارٹر تھا آنے والی اسلامی ریاست کا، ٹھیک، کہ اس اسلامی ریاست میں قوانین کیا ہوں گے، حقوق کیا ہوں گے، فرائض کیا ہوں گے، اور ایک انسانی بیہیویئر وہاں کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ حج نازل ہوتی ہے۔ سورہ حج وہ صورت ہے جو اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے، کچھ مدینہ میں، اور اس صورت میں آنے والی اسلامی ریاست کا منشور دے دیا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب ہم انہیں زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس میں اقام الصلاۃ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اللہ سے متعلق جتنے حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جائے گی۔ وآتوا الزکاۃ سے مراد یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں بندوں کے جتنے حقوق ہیں ان کی مکمل نگہداشت کی جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا مدینہ طیبہ پہ، تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں پھر 3 اقدامات کیے۔ ایک تو آپ نے اس ریاست کی حدود کو وضع کیا اور مدینہ سے باہر نکل کر حلیفانہ معاہدے کیے۔ دوسرا، آپ نے مواخات کیا، بردرہڈ کا، اس سے 2 مسائل حل ہوئے۔ ایک تو بھائی چارہ قائم ہوا، ایک بالکل نئی کمیونٹی جو اندر آئی تھی اور جو پہلے رہنے والے تھے ان کے درمیان، اور دوسرا ایک معاشی استحکام پیدا ہوا، ہیو اور ہیو ناٹ کو اکٹھا کیا۔ جی بالکل۔ اور تیسرا، آپ نے یہود کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا، یہ بھی دفاع کا کانٹریکٹ، اور اس کے نتیجے میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ یہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی، اور پھر آگے بڑھتے اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے وہ پورے عرب پر پھیل گئی۔ اس اسلامی ریاست کی جو بنیادی اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے، اور قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں، اس میں جو بنیادی انسانی حق ہے اس کا احترام۔ دیکھیں، آپ نے اشارہ کیا اس کی طرف، بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ریاست مدینہ کے۔ ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر شہباز منج صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملٹری فرنٹ ہے، جو عسکری استحکام ہے، اس کو سب چیزوں پہ پریفر کیا ہے۔ بتائیے کہ مدینہ ثانی جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، اس میں ہمیں عسکری استحکام تو نظر آتا ہے، لیکن اس تناظر میں ریاستی استحکام کی بہتر صورتحال نظر نہیں آتی۔ کیا یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ ہمارا نظام حکومت پارلیمانی ہے، جہاں عوام کو براہ راست اپنے حاکم منتخب کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا کوئی اور دوسری وجہ ہے؟ اس حوالے سے ایلیبوریٹ کریں۔ اگر یہ پارلیمنٹری فارم آف گورننس فیل ہے تو الٹرنیٹو کیا ہے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے، شہیدی صاحب نے بھی وہ ساری چیزیں بیان کی ریاست مدینہ کی، تو وہ ہم پاکستان میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا ماڈل کیسا ہونا چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عباس صاحب، بہت شکریہ۔ بڑے اچھے موضوع پر اچھی گفتگو چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ درست بات کہی کہ ہمارے ہاں عسکری حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استحکام ہے، اور ہماری عسکری قوت کی جو ہے وہ قدر بھی کی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس تنظیم کو اور نظم کو، اس کے اندر جو استحکام ہے اس کو۔ تو ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ہمارا طرز حکومت ہے وہ پارلیمانی ہونا چاہیے یا صدارتی ہونا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دونوں طرح کے نظام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں چل رہے ہیں، پارلیمانی نظام بھی ہے، صدارتی نظام بھی ہے، دونوں کے اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہیں، اور اس میں ہمیشہ اصلاح کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسلام کے اگر تناظر میں دیکھیں تو وہ ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ نظام یا سسٹم نہیں دیتا
کہ آپ ضرور ہی پارلیمانی نظام قائم کریں یا صدارتی نظام بنائیں یا کوئی اور جو ہے وہ نظام ہو. کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے جس کو ہم خلافت راشدہ کا نظام کہتے ہیں، وہ بھی بنیادی طور پر خلفائے راشدین کے ہاں دیکھیں تو وہاں بھی انتخاب ہر خلیفہ کا مختلف انداز سے ہوا ہے. تو بیسک جو روح ہے اسلامی اصولوں کے مطابق جو نظم حکومت ترتیب پاتا ہے اس کی جو ہے وہ شورائیت، اور جس کو آپ جمہوریت سے قریب کہہ سکتے ہیں کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ جو اصول اسلام دیتا ہے کہ اس میں مشاورت ہونی چاہیے پبلک کی، اور صاحب الرائے آپ اس کو کہہ لیں یا پبلک کہہ لیں، تو جو بھی سوٹیبل نظام ہو. ابھی بھی ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھتے ہیں کہیں پارلیمانی نظام ہے، کہیں صدارتی نظام ہے. اب اگر ہم ان کے حوالے سے دیکھیں، ہم کوئی بھی نظام اپنا سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی فیل ہے تو صدارتی آ جائے یا صدارتی فیل ہے تو پارلیمانی آ جائے، لیکن ہم بدقسمتی سے دونوں ہی طرح کے تجربات یا اس کے قریب جو ہے وہ کر چکے ہیں. تو اصل اسلامی جو روح ہے وہ تو ہے شورائیت کی، اس کو اپنایا جانا چاہیے. آمریت یا ملوکیت یا زور زبردستی کی حکومت، اس کی تو کوئی گنجائش تمام ہی مکاتب فکر کے ہاں اسلام میں نظر نہیں آتی یا مسلم ٹریڈیشن میں ہمیں نظر نہیں آتی. ہم دوبارہ اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرا اصل میں جو آپ سے مدعا یہ تھا کہ ہم اسلامک ماڈل جو ہے ریاست مدینہ کا، جس میں مواقعات ہے، میثاق مدینہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی ہے، فورن پالیسی، جو نقبا اور عرفاء جو 100 تھے ان پر مشتمل ایک شورا کہہ لیں پارلیمنٹ تھی، تو وہ ماڈل پاکستان میں کیوں نہیں ہم امپلیمنٹ کر پا رہے؟ 75 سال سے اس نظام نے ہمیں کچھ نہیں دیا. 2 کروڑ سے زائد بچے جو سکول گوئنگ ہیں وہ نہیں جا پا رہے. پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا. ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38 کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ارلی ایز پاسبل ابھی تک نہیں آیا. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس نظام کو کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، ریاست مدینہ کی طرف نہیں جاتے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ اسلام تو سب سے بڑی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا یا میثاق مدینہ، اس کو کاپی پیسٹ کر کے میگنا کارٹا بنایا گیا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اسی پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم آج اپنی اس ایپیسوڈ میں جو مدینہ ثانی کے عنوان سے موسوم ہے، اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی طرز حکومت پہ. علامہ امین شہیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رولز آف گورننس ہیں اسلام میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیٹ کر بعد میں بھی ہم خلافت راشدہ میں دیکھتے ہیں. سیدنا عمر کے دور میں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہوئی، سیدنا علی کے دور میں جو ریفارمز کا ایجنڈا مالک اشتر کو خط لکھا تھا، اس میں ساری بیوروکریسی، رولز آف گورننس وہ طے کیے گئے تھے. ہم پاکستان میں ان رولز آف گورننس کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کر پا رہے، اور وہ کون سا ماڈل ہے جس کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہو تاکہ پاکستان ریاست مدینہ کا نقشہ پیش کرے؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر اسلام کا جو تصور نظام ہے اس میں میرا خیال ہے خود مسلمانوں کے درمیان جو ہے کنفیوژنز بہت زیادہ ہیں، اختلافات اس حوالے سے فکری ہیں. جو بات سمجھنے کی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر اس کی حکومت ہو. اگر زمین پر اس کی حکومت ہوگی تو کس کے ذریعے سے ہوگی؟ اس کے ذریعے سے جو اس اللہ کا تابع دار ہو. ٹھیک. جو انسان اللہ کا مطیع نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کا حق نہیں رکھتا. اس لیے ہمارا تصور تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہو کہ بھئی جو آپ کا جی چاہے اس طرح کا نظام اپناؤ. نہیں، ایسا نہیں ہے. نظام دیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو اپنایا نہیں ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اور تاریخ اسلام کے جو نشیب و فراز ہے، اس میں ایک چیز پر تمام مسالک اور فرقوں کا اتفاق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے کہ صالحین کے ذریعے سے زمین کی حکومت چلے. صالحین کے ذریعے سے. اب سوال یہ ہے کہ جو شخص حکمرانی تک پہنچتا ہے اگر وہ خود صالح نہ ہو، اس سے آپ یہ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ زمین کے اوپر انسانوں کے درمیان انصاف کر سکے اور اللہ کے حکم کو لاگو کر سکے؟ چونکہ اس کے لیے خدا خوفی سب سے پہلی شرط ہے.
تربیت اس کے لیے اس سے پہلے والا مرحلہ ہے۔ اس لیے اگر ریاست مدینہ کے تصور کی طرف ہم آتے ہیں تو ریاست مدینہ کا تصور پہلے دن نہیں آیا، پہلے دن تربیت آئی ہے، پہلے دن انسان کو اللہ کے رسول نے اللہ سے جوڑا ہے، پہلے دن اس کے اندر موجود قدورتوں کو، نجاستوں کو پاک کیا ہے، اور پاک کرنے کے بعد اس کے اندر کی دنیا کو بدل کر اس کو اللہ کا مطیع اور تابعدار بنایا ہے۔ اب اگر آپ کسی مقام، کسی زمین پر اس حکومت کو یا اس روش کو فالو کرنا چاہیں تو اس کے لیے اس طرح کا ماحول چاہیے جس میں آپ انسانوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں کہ وہ اس تربیت سے نکھر کر جب آئیں معاشرے کے اندر تو ان کی خواہشات ان پر حاکم نہ ہوں بلکہ اللہ کی مشیت ان پر حاکم ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست مدینہ تشکیل پائی اس کا ہیڈ کوارٹر مسجد نبوی تھا، سارے ڈیسیژنز وہاں ہوتے تھے، وہاں پہ داخلی امور جتنے بھی آپ کی انٹیریئر پالیسی ہوتی تھی، پھر فورن پالیسی وہاں تشکیل پاتی۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے معاہدے، صلح حدیبیہ ہے، دیگر جو قبائل تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹس ہوئے اور اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ تو آپ کی داخلی اور خارجہ پالیسی کی روشنی میں پاکستان کی داخلی اور خارجہ پالیسی کو کیسے ری شفل کیا ری آرگنائز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد خلفائے راشدین، ان کے دور میں جو ہمیں سنت ملتی ہے وہ بہت واضح ہے اور اس سے بہت اچھے یعنی سنہری اصول ہمیں ملتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی ہے اس کو اگر ہم اس کا استنباط کرنا چاہیں تو اس کا بہترین ہمارے پاس سورس وہ خطوط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو لکھے۔ بالکل۔ اب ان خطوط کا اگر آپ انالیسس کریں تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر، پیس اینڈ کو ایگزسٹنس کے بنیاد پر اپنی بات کو بڑھایا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اسلم تسلم، تم ہماری بات مان لو، تم مامون رہو گے، ٹھیک ہے، بات نہ بھی مانو لیکن ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ رکھو تو تم مامون رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطوط بھیجے تو 3 قسم کا ریئیکشن ہوا۔ پہلا ریئیکشن تو ایسے بادشاہوں کا تھا جنہوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی۔ حبشہ کا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے انہیں آنر دی اور حبشہ کی بادشاہت پر قائم رکھا۔ بحرین کا حاکم تھا منذر بن ساوی، اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے اسے اپنی سیٹ پر قائم رکھا اور اسے کہا کہ لوگوں سے زکوٰۃ لو۔ تو یہ تو پہلا ریئیکشن تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا وہ سلامتی پا گیا۔ دوسری قسم کا ریئیکشن وہ تھا کہ لوگوں نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مثلا مصر کا جو مقوقس تھا اس نے آپ کی طرف، آپ کے جو قاصد ہے اس کو احترام دیا اور اس کو گفٹ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ کی طرف ایک طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ آپ نے ان ہدایہ کو قبول کیا اور اس کے ساتھ ایک دوستی قائم کر لی۔ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے آپ کے نامہ کو چاک کیا، اور اسی طرح جو وہ تھا شام کا گورنر تھا اس نے آپ کے قاصد کو قتل کیا تو ان کے خلاف آپ نے پھر جہاد کا اور اس طرح کے آرڈرز دیے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فارن پالیسی دی ہے اس کے 3 دائرے ہیں۔ ایک تو انسانیت کا دائرہ ہے، انسانی حوالے سے انسانوں کے درمیان تعامل، انسانی حوالے سے انسانی حقوق کی بات، انسانوں کے حوالے سے جو آپس میں تعلقات ہیں، یہ اسلامی ریاست کا ایک دائرہ ہے۔ دوسرا دائرہ ہے مسلمانوں کے حوالے سے۔ قرآن پاک اس پہ ہمیں بالکل کلیئر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں وہ آپ کے ولی ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں، اور اگر وہ آپ کو پکاریں تو پھر آپ کو ان کی مدد کے لیے جانا ہے اور ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے ظالم سے اور ہر قسم کے شر سے۔ اور تیسرا آپ کے داخلی معاملات ہیں کہ آپ کی ٹیریٹری میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کے رسل و رسائل کی حفاظت کرنا، ان کے کاروبار کی تجارت کی حفاظت کرنا، ان کی عزت اور املاک کی حفاظت کرنا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اصول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے اور آپ کے صحابہ کی سنت سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز منج صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آنے سے پہلے جیسے فارن پالیسی کی بات کی پروفیسر صاحب نے،
یہ بتائیے کہ سفارتی محاذ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کے درست سلیکشن کے ذریعے جو کامیابیاں سمیٹی، آج پاکستان کو اس زمن میں کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ ڈپلومیٹ کہیں اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا ہمیں دیکھنا چاہیے، چونکہ وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اسٹیٹ کا بھی، آپ کی قوم کا بھی۔ تو اس حوالے سے سیرت سے ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ جی، ایک تو عمومی اصول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کسی بھی پرسنالٹی جو ہے اس کو اچھی طرح سے آبزرو کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس کو کیا کام سپرد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک بالغ نظر ایک سردار یا ایک حاکم یا سربراہ ریاست و حکومت کی حیثیت سے یہ آپ کی شخصیت میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ خصوصی طور پر جس بندے کو جو کام دیتے تھے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہوتا تھا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، جس طرح مثال کے طور پر اگر ضرورت پڑتی ہے کسی کو، مثال کے طور پر آپ نے ایک صحابی جو ہے ان کو کہا کہ آپ عبرانی زبان سیکھ لو، انہوں نے کچھ دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی تاکہ دوسروں کو خطوط لکھے جا سکیں۔ تو اس میں مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر یہ اہلیت دیکھ کر آپ نے ان کو یہ جو ہے وہ یہ کام سپرد کیا۔ اسی طرح جب آپ نے کسی سفیر کو بھیجا تو اس میں اس کی لیاقت خصوصی طور پر اس کا خیال رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیٹنسی جو ہے اس کا خیال رکھا۔ سفراء جو آپ نے بھیجے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں، اور یا اس طرح کی دیگر جو خصوصیات ان میں پائی جاتی ہیں، یعنی ایک کیلیبر کے لحاظ سے یا ایک پارٹی کے لحاظ سے یا تقوی کے لحاظ سے، بلکہ اور چیزیں ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ اس بندے کی کیا خصوصیت ہے اور یہ کہاں اس کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے اور کہاں جا کر یہ بات کو اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ مثال کے طور پر وہ اس کے کلچر کو سمجھتا ہے، ان کے پس منظر کو سمجھتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور وہاں جا کر اس کو اچھے طریقے سے پیش کر سکے گا، بات کو میسج کو پہنچا سکے گا۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ریاست مدینہ کے تصور حکمرانی اور اسلامی نظام حکومت پہ بات کر رہے ہیں۔ امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ماڈل کی بات ہوتی ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، ہمارے پاس خلافت راشدہ ہے آن ورڈ، اس کے بعد اگر میڈیویل پیریڈ دیکھیں، گولڈن ایج آف اسلام 700 سے 1200، اگر ہم الماوردی کو ہی دیکھیں، احکام السلطانیہ ہی اس نے لے دی، رولز آف گورننس، ٹھیک ہے، مالک اشتر مولا علی کا خط ہمارے پاس موجود، ابن رشد کو دیکھیں، غزالی کو دیکھیں، کلیئرٹی آف تھاٹ تو ہے اسلامی نظام حکومت کا سٹرکچر کیا ہوگا۔ ہم کیوں گھبراتے ہیں پاکستان میں وہ ریفارمز امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے، جبکہ ہم خود کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی سب سے پہلے انسانی حقوق پہ رکھی گئی ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بڑا ہی اہم سوال ہے اور درد کا نقطہ بھی یہی ہے۔ دیکھیے، ہم نے برصغیر میں جس ماحول میں تربیت پائی ہے اس میں ایک لمبے اور طویل عرصے تک انگریزوں کا قبضہ رہا ہے، اور انگریزوں نے جو ہماری تربیت کی ہے اس میں ہمیں اسلام کا ایک نیا تصور دیا ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلام ہے، زکوٰۃ دینا اسلام ہے، اور اس طرح کی جو انفرادی اور انڈیویجول عبادات ہیں یہ اسلام ہے، اس میں تم آزاد ہو۔ لیکن وہ جو سٹرکچر ہے ریاست کا، وہ جو آپ کا نظام حیات ہے، وہ جو قوانین ہیں، سوشو پولیٹیکل فیبرک، جی، وہ جو پہلو ہیں ان کو اسلام سے انہوں نے بالکل جدا کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج بھی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں اسی سٹرکچر کے اندر جد و جہد کرتی ہیں، اسی سٹرکچر کے اندر، اس سے باہر نکل کر جد و جہد نہیں کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی تھوڑا سا شاید دوسروں سے مختلف ہو، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسی انگریز کے دیے ہوئے سٹرکچر کے اندر اسی نظام کا حصہ بن کر وہ اس ملک کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہر چیز جیسے شہیدی صاحب نے بھی کہا کلیئر ہے، ہمارے پاس قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورا نظام موجود ہے، اسٹرکچر ریفارم، سوشو اکنامک آرڈر، پولیٹیکل آرڈر، ایتھیکل پالیسی قرآن میں، سنت میں۔ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ مختصراً بتائیے، اور اس کا سولوشن کیا ہے؟
پاکستان میں ریاست مدینہ کا ماڈل کیسے رائج کیا جائے؟ میرے خیال ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا کا سبب تو یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے. اچھا، میں اس میں تھوڑا سا ایک شاید ری ٹریک ہو رہا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ کو لانا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنی جو پولیٹیکل آرڈر ہے، سوشل آرڈر ہے، اس کے لیے 2 اصول دیتا ہے، اور ان 2 اصولوں کو بیان کرتے ہوئے 2 اسلوب اختیار کرتا ہے. کمیونیکیشن کے 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ کسی کو آرڈر پاس کرتے ہیں کہ یہ کام کرو، یا آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کرو. ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دونوں طریقے اختیار کرتا ہے. فرمائے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور آخر میں فرمایا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. حکم سمجھتے ہو تو حکم ہے، نصیحت سمجھتے ہو تو نصیحت ہے. کیا کرو؟ امانت اہل کے سپرد کرو اور عدل اور انصاف سے کام لو. یہ ہے اسلامی نظام. اور کون سا ایسا معاشرہ ہے جو اس کو نہیں چاہے گا؟ لیکن اصل میں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا. ہم نے لوگوں کو، مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا وہ رخ دکھایا ہے کہ اسلام آئے گا تو کوڑے برسیں گے، اسلام آئے گا تو ہاتھ کٹے گا، اسلام آئے گا تو خواتین کو فلاں فلاں دائروں میں محدود کر دیا جائے گا. تو لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے. ہم نے اسلام کا آفاقی پہلو، ہم نے اسلام کا فلاحی پہلو، ہم نے اسلام کا انسانی پہلو، حالانکہ وہ کرائم اینڈ پنشمنٹ بھی انسانی معاشرے کی پروٹیکشن کے لیے، وہ پروٹیکشن کے لیے ہے. لیکن دیکھیں ایک قاتل جو ہے اس کو لٹکانا باقیوں کی زندگی محفوظ کرنا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ اس کی حکمت یہ بتاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کا وہ ایک سخت گیر سا وہ چیز دکھا دی، حالانکہ اسلام نے لوگوں کو کھانا پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو کپڑا پرووائڈ کیا ہے، لوگوں کو تعلیم پرووائڈ کی ہے، لوگوں کو صحت دی ہے. اور یعنی وہ معاشرہ عرب کا جو کہ غربت اور افلاس کے شکار تھا، اسلام کے آنے کے نتیجے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کتنا متحول ہو گیا. سولوشن کی طرف آ جائیں تو وہ سولوشن یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک دیکھیں، یہ ایک ملٹی فیکٹر راستہ ہوگا. اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے. کوئی ہم تھنک ٹینک بنا سکتے ہیں نیشنل لیول کا جس میں سارے سٹیک ہولڈر ہوں؟ لیکن یہ تھنک ٹینک بھی دیکھیں، اس میں ہمارا نظام تعلیم بھی، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارا پورا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ویسٹرن کلچر کا ہے. ہم نے 150 سال کی غلامی گزاری ہے. اس کے بعد ہم نے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی اس قوم کو پڑھانے کی، اس قوم کو اسلام کی طرف لے کے آنے کی. اس قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، اس قوم کی لیڈرشپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ علماء کو تو چھوڑ دیں، ایک طرف کریں، لیکن اس وقت جو ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت جو ہماری ٹاپ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا الا ماشاءاللہ جو اسلام اور اسلامی نظام کو ہمارے سامنے پریزنٹ کر سکے. ان کے کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. تو ان سب کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد یہ درست آپ کا پوائنٹ آ گیا. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظام کی، پروفیسر صاحب نے، شہیدی صاحب نے بھی اس کو ایلیبوریٹ کیا، سولوشن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، شہباز مانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا، اور باتیں ہو رہی ہیں ابھی نیشنل تھنک ٹینک کی کہ ہر سبجیکٹ کے سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں، تحقیق کریں، اور آپ چونکہ خود تحقیق کے شعبے سے وابستہ ہیں، یہ بتائیں یونیورسٹیوں میں ایم فل، ماسٹرز، پی ایچ ڈی پہ تحقیق ہوتی ہے اسلامک سٹڈیز میں، اتنے تھیسز بڑے پڑے ہیں، وہ الماریوں کی زینت ہیں، وہ پالیسی میکنگ کا حصہ کب بنیں گے؟ کیا اس تحقیق کو پالیسی میکنگ کا حصہ بنا کے ہم اپنی سمت درست کر سکتے ہیں؟ بالکل، بہت ساری اچھی تحقیقات، تحریرات آ رہی ہیں، ان سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات کی ہے علماء نے یہاں، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیٹ کرنا تو چلیں، یہ تو ایک بہت ضروری بات ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو، لیکن ہم جو لوگ مذہب سے وابستہ ہیں، مذہبی علماء یا اسکالرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا جو آپ نے کہا نا ریفارمیشن کی ضرورت ہے. کہ پہلے میں نے ابھی بھی ذکر کیا آف دا ریکارڈ کہ جو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا نظام جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے. چونکہ خود کلیئرٹی آپ دوسرے لوگوں میں بات کر رہے ہیں، خود علماء میں کتنی کلیئرٹی ہے، علماء کو اس پر کلیئرٹی پر آنا چاہیے. اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں مذہبی جماعتیں جو ہیں، محققین کو ہے، ویسے اسکالرز اور محققین کو ہے.
جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سارے لوگ سارے اس میں شامل ہیں. میں علماء سے یا مذہبی سکالر سے میری مراد یہ ہے، چاہے وہ پروفیسرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، علماء ہوں، یہ بات جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ان کو پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ اسلامی نظام کیا ہے. چلیں اسلامی نظام تو وہ جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ایک غیر معمولی چیز ہے کہ جہاں تک ہم پہنچنے کا خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی گرد و پیش کی دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں. آج آپ کا کوئی بندہ جو ہے کھلاڑی، وہ اٹلی میں جاتا ہے، وہ ساؤتھ کوریا میں جاتا ہے. ابھی میں ادھر سے ہو کر آیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور کھلاڑی اتنے جتنے جو پیسے کما رہے ہیں یہاں سلپ ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یعنی وہاں تو کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، وہ تو لوگ نان ریلیجس ہیں، وہاں تو اسلام نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ صرف ہم اسلام کی رٹ لگاتے ہیں. پہلے ہم وہ چیزیں تو دیکھ لیں کہ جو دنیا، مثال کے طور پر رول آف لا ہے، ایجوکیشن ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہم نے کر لی ہے. مثلا ہم سب سے زیادہ زور اس پر لگاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایتھیکل پرابلمز ہیں. آپ ان ترقی یافتہ ہراسمنٹ کا ہمارے ہاں ہر وقت HEC کی طرف سے ہمیں آتا رہتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہم اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں. لیکن جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر کمزور معاشروں جن کی مثال دیتے ہیں، وہاں تو کسی کو کوئی ہراس نہیں کرتا. وہاں لڑکے کے ساتھ لڑکی آ کر بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں، ابیوز کرنے کا سوال ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی موجودہ سامنے ویلفیئر سٹیٹس میں موجود ہیں، ان چیزوں کو تو حاصل کر لیں، پھر ہم آئیڈیلزم کی طرف جائیں. تو وہ آئیڈیلائز تو ہم کر رہے ہیں ریاست مدینہ کو، لیکن ہم جو اس کے نیچے کی بہت ساری چیزیں ہیں ان کو ہی فالو نہیں کر پا رہے. اور خود جو اسلامی نظام ہے، سوری ٹو سے کہ مجھے تو اس پر تحفظات ہیں کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ اسلامی نظام کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بائیفرکیشن ہے ہماری مذہبی کلاس میں، مذہبی جو الیٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں جتنے مسائل ہیں یا جتنا کلیئرٹی ان کے اندر ہونی چاہیے وہ بالکل بھی نہیں. اس کے برعکس جو سیکولر. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، انشاءاللہ پھر اس موضوع پہ بات کریں گے. ناظرین، مدینہ ثانی میں ہم نے ساتھ اسلام کے تصور حکومت کا جائزہ لے کر مدینہ ثانی یعنی پاکستان پر اس کے اطلاق پر تبادلہ خیال کیا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.